ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں اجمالی طور پر حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اب آیت نمبر 178 سے 286 یعنی سورہ کے بالکل آخری آیت تک وہ انہی احکام کی تفصیل آ رہی ہے۔ پہلا حکم ہے ایمان والو، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ ہاں اگر مقتول کے ورثہ قصاص معاف کر دیں تو اچھے طریقے سے دیت ادا کی جائے، اور عقل والو سوچو قصاص میں تمہاری حیات ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں تمہاری حیات ہے۔ یہ اس نظام کے بارے میں، اسلامی نظام کے بارے میں جو کچھ دنیا بھر میں باتیں کی جاتی ہیں یہ غلط ہیں۔ قصاص میں زندگی ہے، معاشرے کی بقا ہے۔ ایمان والو، پہلی امتوں کی طرح تم پر بھی روزے فرض ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ہاں اگر کوئی شخص مریض یا مسافر ہے تو وہ چھوٹے ہوئے روزے دوسرے دنوں میں رکھ لے، اور روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے، لہذا دن کو روزے میں کھانا پینا اور وظیفہ زوجیت جو تمہارے لیے حرام تھا رات کو حلال ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ اعتکاف کی حالت میں رات کو کھانا پینا تو حلال ہے، لیکن وظیفہ زوجیت بدستور حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ روزے کی فرضیت سے ہمارا مقصود تقوی ہے، یعنی حلال سے روک کر تمہیں حرام سے بچنے کی مشق کروائی جا رہی ہے، لہٰذا باطل طریقوں اور جھوٹے مقدموں سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، ورنہ سمجھا جائے گا کہ تم نے حقیقی روزہ نہیں رکھا۔ روزوں کے احکام کے درمیان فرمایا میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، فإنی قریب، میں قریب ہوں، میں دعائیں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، سو میرا حکم مانو۔ معلوم ہوا کہ روزے اور رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خوب دل لگا کہ ان دنوں میں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ارشاد ہے خود ساختہ رسمیں گناہ ہیں، خود ساختہ رسمیں یہ گناہ ہیں، اللہ کے یہاں ان کی کوئی وقعت نہیں، اصل چیز تقوی ہے۔ اللہ کے راستے میں قتال و جہاد بہت بڑی نیکی ہے، لیکن زیادتی اور تعدی اس میں بھی جائز نہیں۔ کافر اور مشرک اگر کسی جائے احترام، کسی مقام احترام مثلا مکہ کا فائدہ اٹھا کر فتنہ پردازی کریں تو ان کی سرکوبی کرو، اس سے احترام مجروح نہیں ہوگا۔ مسجد میں آ کر کوئی فتنہ و فساد برپا کرنا شروع کر دے، مسجد الحرام پر قبضہ کر لے جیسا کہ ہماری زندگی میں ہوا، تو اب حکم یہ ہے کہ وہاں لڑنا ممنوع ہے، کسی کو مارنا ممنوع ہے، لیکن اگر کوئی فتنہ برپا کرتا ہے تو اس فتنے کی سرکوبی کرنا یہ جائز ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ خرچ کرنے سے معاشرہ بچتا ہے، اور اگر کنجوسی کی جائے اس کے نتیجے میں معاشرے میں تباہی پیدا ہوتی ہے۔ ہر نیکی اخلاص کے ساتھ بجا لاؤ۔ پھر حج کے کچھ احکام بیان ہوئے ہیں۔ حج کے دوران میں خصوصیت سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ فحش گوئی نہ کرے۔ 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ فحش گوئی نہ کرے، فسق اور نافرمانی نہ کرے، اور کسی سے جدال اور نزاع نہ کرے۔
حجاج جاتے ہیں، ان دنوں میں وقت بہت ہوتا ہے، تو بس بیٹھے ہوئے پہلے باتیں ہوتی ہیں، پھر بحث شروع ہوتی ہے، پھر سیاسی اور مذہبی بحث ہوتی ہے، اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ حج کے دنوں میں ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ حج کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ حج کے ایام میں اگر انسان کچھ معاشی فائدہ بھی اٹھا لے، کوئی تجارت کر لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حج کے ثواب میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حج کے ایام میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کافر جمع ہوتے تھے اور وہ صرف دنیا ہی دنیا مانگا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ کافروں کی سوچ کا محور صرف دنیا ہوتی ہے، جبکہ مومن دنیا اور آخرت دونوں میں خیر کا طلبگار رہتا ہے۔ بہت جامع دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ کچھ لوگ بڑے باتونی قسمیں اٹھانے والے اور جھگڑالو ہوتے ہیں، یہ کردار آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، ملک میں فساد مچاتے ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ دنیا پر ریجھ جانا اور اہل ایمان کا مذاق اڑانا کافروں کا شیوا ہے۔ اہل ایمان کا مذاق اڑانا یہ کافروں کا شیوا ہے۔ تمام انسان ایک ہی امت ہے۔ ہمارے ذہنوں میں سوال آتے ہیں کہ فرقے کہاں سے بنے؟ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ تمام انسان ایک ہی امت تھے، سب باتیں بالکل واضح تھیں، لیکن کچھ لوگوں نے صرف ضد اور تعصب کی وجہ سے اختلاف پیدا کیے، جس کے نتیجے میں فرقے وجود میں آئے۔ معلوم ہوا کہ اگر دل میں ایمان اور تقوی ہو، آج بھی سب فرقے ختم ہو سکتے ہیں اور صراط مستقیم مل سکتی ہے۔ پھر ارشاد ہے، تم جنت میں داخل ہونا بہت آسان سمجھتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ جنت سستی نہیں ہے، بہت مہنگی ہے۔ جنت کی راہ میں تو رسولوں اور ان کے صحابہ پر بھی بہت تکلیفیں آئیں، رسولوں پر، صحابہ پر تکلیفیں آئیں، تم پر بھی آئیں گی، گھبرانا نہیں۔ اس کے بعد کی آیات میں چند سوالات کے جوابات اور عائلی زندگی کے کچھ احکام بیان فرمائے گئے۔ نمبر 1، خرچ جو بھی کرو صحیح مصرف میں کرو۔ جہاں خرچ کا حکم ہے وہاں یہ بھی حکم ہے کہ صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے، وگرنہ خرچ بیکار ہو جائے گا۔ 2، بعض اوقات انسان ایک چیز کو ناگوار سمجھتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، اور بعض اوقات کسی چیز کو پسند کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے بری ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی پسند اور ناپسند کو چھوڑو، وہ جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے اس کی پسند اور ناپسند پہ چلو۔ 3، احترام والے مہینوں میں قتال بے شک برا ہے۔ 4 مہینے ہیں جن کو اشہر حرم، احترام والے مہینے کہا جاتا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ تو احترام والے مہینوں میں قتال بے شک برا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے احکام کا احترام نہیں کرتے انہیں اس سے ناجائز فائدہ مت اٹھانے دو۔ ان مہینوں میں اگر کوئی فساد برپا کرتا ہے، اسلامی ملک پر چڑھائی کر دیتا ہے، تو کیا اہل اسلام ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہے، ان کو جواب دیا جائے گا۔ 4، جو شخص مرتد ہو جائے، اللہ ہمیں اس سے بچائے، دنیا اور آخرت میں اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی حالت میں موت آئی
تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ وجہ یہ ہے کہ مرتد کافر سے بدتر ہے، یہ در حقیقت باغی ہے، اس لیے اسلام نے اس کے لیے وہی سزا رکھی ہے جو سرکار کے باغی کی ہوتی ہے، اور وہ ہے سزائے موت۔ یہ باغی ہے۔ 5، جوئے اور شراب میں اگرچہ کچھ منافع بھی ہیں، کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان سے پیدا ہونے والے گناہ ان کے فائدوں سے کہیں بڑے ہیں، اس لیے شراب اور جوا چھوڑ دو۔ 6، اللہ کے راستے میں خرچ اتنا کیا کرو جتنا آسانی سے کر سکو، اور جو تمہاری ضرورتوں سے زائد ہو، تاکہ کسی پریشانی میں نہ پڑو۔ 7، یتیموں کا خیال رکھو، ہر حال میں ان کی مصلحت کی رعایت کرو، یتیموں کی مصلحت کی رعایت کرو۔ 8، مومن کا مشرکہ سے اور مومنہ کا مشرک سے نکاح حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان اور شرک کا اجتماع ہے، اور آگ اور پانی کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نکاح سے پہلے ایمان کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں بہت سے لوگ وہ لبرلزم کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر ایمان سے باہر ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو لوگ یورپ میں، امریکہ میں جاتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، خاص طور پر اس چیز کی تحقیق کرنی چاہیے واقعی وہ ایمان تو رکھتا ہے یا رکھتی ہے، وگرنہ نکاح نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ نواں حکم ہے، حیض، مینسس گندگی ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں بیوی سے قربت مت کرو، ہاں جب پاک ہو جائے تو تمہاری کھیتی ہے، اپنی کھیتی میں، اللہ نے عجیب تشبیہ دی، تمہاری کھیتی ہے، اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ، لیکن خیال رکھنا ان لذتوں میں ایسے مگن نہ ہو جانا کہ آخرت بھول جاؤ، بلکہ دوسرے نیک اعمال بھی کرتے رہنا۔ کچھ لوگوں کو، خاص طور پر وہی لبرلز ہیں، اس آیت کا ایک غلط مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے فرما دیا کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، جیسے چاہو آؤ، اور پھر کئی قبیح معنی اس کو وہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے ذکر کو بھی دل نہیں چاہتا۔ لیکن یاد رکھیے کہ وہاں آنا، وہاں جانا حلال ہے جہاں کھیتی ہو، جہاں کھیتی نہیں ہے اس میں جانا حلال نہیں ہے، سراسر حرام ہے، بدترین گناہ ہے۔ 10واں حکم ہے کہ نیکی اور اصلاح نہ کرنے کی قسمیں مت اٹھاؤ۔ بیہودہ قسموں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن جھوٹی قسموں پر گرفت فرماتا ہے۔ حتی الامکان قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اور اگر اٹھا لے تو پھر اسے پورا کرنا چاہیے۔ ایلا قرآن کی ایک اصطلاح ہے، ایلا کر لیا، بیوی سے ایلا کر لیا، یعنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لی تو 4 ماہ انتظار کیا جائے، 4 ماہ انتظار کیا جائے، رجوع کر لے تو بہتر، رجوع کرے گا ظاہر ہے کہ قسم ٹوٹ گئی تو قسم کا کفارہ ادا کرے، وگرنہ 4 ماہ گزرنے پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ مطلقہ عورت کی عدت 3 حیض ہیں۔ یہ طلاق کے کچھ مسائل بیان فرمائے جا رہے ہیں، پوری توجہ سے سمجھنا چاہیے۔ ہم نکاح بڑے شوق سے کرتے ہیں، لیکن نکاح کے بعد اس کے احکام کیا ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اگر خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آئے اس کا کیا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک چیز کا رواج ہے، یہی فروغ دیا گیا کہ طلاق طلاق طلاق، 3 سے کم کو طلاق سمجھتے ہی نہیں ہیں،
یہ نہایت درجہ جہالت کی بات ہے. اللہ نے روکا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے روکا ہے. تو فرمایا طلاق, مطلقہ عورت کی عدت 3 مینسز, مینسز ہے 3 منتھس نہیں ہے, 3 مینسز. اگر طلاق رجعی ہے یعنی ایسی طلاق ہے کہ جس میں رجوع ہو سکتا ہے, تو شوہر کو عدت کے دوران میں رجوع کا حق حاصل ہے. ان 3 مینسز پورے ہونے سے پہلے وہ رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے. پھر فرمایا کہ عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں. البتہ مردوں کو عورتوں پر 1 گنا فضیلت حاصل ہے. یہ انتظامی معاملہ ہے, انتظامی فضیلت ہے. فرمایا کہ طلاق بس 2 مرتبہ کی ہے, ایک پر اکتفا کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ ہو تو 2 الگ الگ مہینوں میں. اس کے بعد خواہ رجوع کر لے یا عدت پوری ہونے دے اور اچھے طریقے سے الگ ہو جائے. ایک طلاق 3 مینسز گزرے الگ ہو جائے. اس میں بعد میں تجدید نکاح ہو سکتی ہے. اور عموماً طلاق بڑے جوش سے دیتے ہیں, غصے سے دیتے ہیں. جب کچھ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے پھر پچھتاتے ہیں. ایسا نہیں. اپنے ذہن میں یہ طے کر لینا چاہیے کہ کبھی میری زبان سے 1 سے زائد طلاق کا لفظ نہ نکلے, تاکہ اگر پچھتاوا ہو تو رجوع کی یا تجدید نکاح کی گنجائش موجود ہو. تو فرمایا کہ طلاق بس 2 مرتبہ کی, اس کے بعد خواہ رجوع کر لے یا عدت پوری ہونے دے اور اچھے طریقے سے الگ ہو جائے. اور اگر تیسری طلاق بھی دے دی, یعنی اس کا طریقہ کیا ہے, ایک وقت میں نہیں, 1 مہینے میں 1 طلاق, دوسرے مہینے میں دوسری طلاق, تیسرے مہینے میں تیسری طلاق. اگر تیسری طلاق بھی دے دی اب رجوع حلال نہیں رہا. ہاں اگر عورت نے کسی اور سے نکاح کیا, اپنی کسی مصلحت سے کہیں اور نکاح کر لیا اور پھر ان کے درمیان بھی سیپریشن ہو گئی, مفارقت ہو گئی, تو اب پہلے شوہر سے نکاح حلال ہوگا. قرآن نے یہ تحلیل بیان فرمائی. ہمارے معاشرے میں ایک طریقہ شروع کر دیا گیا جس کو حلالہ کہا جاتا ہے. یہ حلالہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی. یعنی اس نیت سے نکاح کرنا کہ میں کچھ وقت اس کے ساتھ بسر کروں گا اور اس کے بعد طلاق دے دوں گا اور پھر یہ پہلے شوہر سے نکاح کر لے گی, یہ لعنتی عمل ہے. دونوں ملعون ہوتے ہیں. تو اس لیے اسے اجتناب کرنا چاہیے, سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. فرمایا طلاق کی صورت میں عورت سے طلاق ہو گئی تو عورت سے مہر واپس لینا حلال نہیں. ہاں خلا کی صورت میں عورت مہر واپس دے سکتی ہے کہ میں تمہارا مہر لوٹاتی ہوں تو مجھے طلاق دے دو. لیکن اگر میاں کی زیادتی کی وجہ سے بیوی خلا کر رہی ہے, میاں ظلم کر رہا ہے, اس وجہ سے وہ خلا کر رہی ہے, تو میاں کے لیے مہر واپس لینا حرام ہے. یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے. کھائے گا تو حرام کھائے گا. فرمایا مطلقہ عورت کو دوسرا نکاح کرنے سے مت روکو. ہمارے معاشرے میں یہ بڑی قباحت ہے. طلاق بلکہ منگنی بھی اگر ٹوٹ جائے تو نکاح کرنا, دوسری شادی اس کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے ہمارے یہاں, یہ غلط ہے. جو بے نکاح ہے, مرد ہے یا عورت ہے, چھوٹی عمر کا ہے یا بڑی عمر کا ہے, نکاح سے روکنا نہیں چاہیے, نہ مرد کو نہ عورت کو. کئی واقعات یہاں ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں اولاد سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. دشمنی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہرگز جائز نہیں ہے. اگر ابا جان
امی جان نکاح چاہتے ہیں تو نکاح کر دینا چاہیے، اللہ کا حکم ہے، ورنہ خرابی پیدا ہو۔ فرمایا کہ ماں شیر خوار بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ یہ 2 سال انتہائی مدت رضاعت ہے دودھ پلانے کی، اس کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ کسی مصلحت سے 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال، کم کی کوئی مدت نہیں۔ اسی طرح ماں خود نہیں پلا سکتی کسی عذر کی وجہ سے، تو کسی دوسری خاتون سے، کسی انا سے دودھ پلوانا، اس کی بھی اجازت ہے۔ ارشاد ہے کہ بیوی کا نان و نفقہ شوہر پر لازم ہے، بیوی پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ خود کمائے، اور اگر کہیں جاب کر رہی ہے، کما رہی ہے، تو اس کی تنخواہ پر نظر رکھنا، اس کی آمدن پر نظر رکھنا یہ شوہر کے لیے درست نہیں ہے، وہ اس کا ہے، یہ خرچ اس کا اٹھائے۔ لیکن اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ جاب کر رہی ہے تو اس کی تنخواہ خود لینا یہ شوہر کو اس کا حق نہیں، وہ اس کی رقم ہے، اس کی انکم ہے، اسی کے پاس رہے گی۔ فرمایا کہ شوہر فوت ہو جائے تو عورت 4 ماہ 10 دن عدت گزارے۔ وفات کی عدت، طلاق کی عدت تو 3 مینسز ہے، وفات کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، قمری کیلنڈر کے اعتبار سے جس دن وفات ہوئی اس دن سے 4 ماہ 10 دن یہ وفات کی عدت ہے۔ اس دوران میں عورت سے نکاح بلکہ وعدہ نکاح لینا بھی جائز نہیں ہے، نکاح کے بارے میں اسے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور خلوت بھی نہیں ہوئی تھی کہ طلاق ہو گئی، ایسی صورت میں مہر واجب نہیں ہوگا، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دے دلا کر مطلقہ کو رخصت کر دے، اور اگر مہر مقرر ہوا تھا اور تنہائی سے پہلے، یکجائی سے پہلے طلاق ہو گئی تو نصف مہر دینا لازم ہے۔ ہاں اگر مطلقہ معاف کر دے یا شوہر پورا دے دے یہ الگ بات ہے، وہ دے سکتا ہے، اور اگر یکجائی ہو جائے، ایک روم میں دونوں اکٹھے ہو جائیں، چاہے قربت نہ بھی ہو تو پورا مہر دینا لازم ہو جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ والذی بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقدہ ہے، نکاح کی گرہ جس کے ہاتھ میں ہے۔ ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ نکاح باقی رکھنے یا طلاق دینے کا اختیار صرف مرد کو حاصل ہے، عورت کو طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں اگر شوہر حق طلاق، اپنا حق طلاق بیوی کو تفویض کر دے، جیسا کہ ہمارے ہاں نکاح فارم میں لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اگر شوہر نے اپنا حق طلاق بیوی کو دے دیا تو بیوی بوقت ضرورت یہ حق استعمال کر سکتی ہے۔ آئلی زندگی کے مسائل کے بالکل درمیان نمازوں، بالخصوص درمیانی نماز عصر کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ نکاح و طلاق کے مسائل میں الجھ کر نمازوں سے غافل نہ ہو جانا، نماز کی پابندی ہر حال میں لازم ہے۔ اور آپ دیکھیں گے یہ جتنے اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے، ان کے درمیان کثرت سے اللہ جل شانہ اپنی 2 صفات کا ذکر فرماتے ہیں، علیم حکیم، علیم حکیم، اور بار بار حکم ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح و طلاق کے تمام احکام اللہ کے علم و حکمت پر مبنی ہیں، لہٰذا انہیں بلا چون و چرا تسلیم کرو۔
اور گھریلو زندگی میں تقوی اختیار کرو، اللہ کے احکام پہ چلو کہ تمام الجھنیں تقوی ہی سے سلجھتی ہیں۔ اس کے بعد اسی دنیا میں حیات بعد الموت کا تیسرا واقعہ بیان ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے ہزاروں آدمی، ایک دو کی بات نہیں ہے، ہزاروں آدمی موت کے ڈر سے اپنی بستی چھوڑ کر باہر نکل گئے، اور جہاں جا کر ٹھہرے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں موت دے دی، اور پھر ایک عرصے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ اسی دنیا میں ہو چکا۔ حیات بعد الموت کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن سب زندہ ہوں گے۔ جیسے آج ہم زندہ ہیں، ایک دن آئے گا موت کے بعد جب اسی طرح اللہ ہمیں زندہ کر کے اٹھائے گا، اور دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں بے خوفی سے جہاد کرو۔ زندگی موت اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اسے اللہ اپنے لیے قرض سمجھتا ہے اور کئی گنا عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد طالوت اور جالوت کا قصہ بیان ہوا۔ اس قصے سے ہمیں کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سربراہ بننے کا اہل وہ شخص ہے جو علم اور جسم دونوں میں فائق ہو، یعنی علمی اور ذہنی اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو۔ جاہل، ان پڑھ، اجڑ، گنوار یہ اس قابل نہیں ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی تندرست و توانا ہو۔ جو بیمار ہے، جو خود بیمار ہے، جس کا جسم بیمار ہے، اس میں صحت مند سوچ وہ پروان نہیں چڑھتی ہے۔ 2، انبیاء اور صلحاء باعث برکت ہوتے ہیں۔ انبیاء صلحاء باعث برکت ہیں، اور نہ صرف وہ خود بلکہ جو چیزیں ان سے مس کر جائیں، جو چیزیں ان کے ساتھ ٹچ کر جائیں، اللہ ان میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ 3، کمانڈر کی اطاعت ضروری ہے، ورنہ بزدلی اور خوف پیدا ہو جاتا ہے اور شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 4، جہاد میں عددی قلت و کثرت کو مت دیکھو کہ کس کی تعداد زیادہ ہے کس کی کم ہے، بلکہ اللہ سے دعا مانگو، اس پر بھروسہ کرو اور ثابت قدمی سے لڑو، اللہ کی نصرت نازل ہوگی۔ 5، اگر جہاد نہ ہو، حکمت جہاد، اگر جہاد نہ ہو تو زمین میں فساد پھیل جائے۔ جہاد تطہیر اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ جہاد ترقی اور تطہیر کا ذریعہ ہے، لیکن جہاد ہونا چاہیے، فساد نہیں، جہاد۔ اس کے بعد فرمایا، یوں تو سبھی رسول برگزیدہ ہوتے ہیں، جتنے رسول آئے سب اللہ کے یہاں برگزیدہ ہیں، لیکن ان میں بعض پر فضیلت رکھتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ آیت الکرسی، بڑی فضیلت ہے اس آیت کے پڑھنے کی، ہر نماز کے بعد پڑھنے کی، کیونکہ اس کا مفہوم بھی دیکھیے کہ وہ کیا ہے۔ آیت الکرسی کا حاصل یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ صرف اللہ، سب کو قائم رکھنے والا صرف اللہ، ہر چیز کا مالک اور عالم صرف اللہ، پوری کائنات کا با اختیار اور صاحب اقتدار صرف اللہ۔ اس لیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صرف اسی کی عبادت کرو اور جو مانگنا ہے اسی سے مانگو۔ یہ جو مفہوم ہے اس کو ذہن میں بٹھانے کے لیے ہر نماز کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہے، تاکہ ہمارا ایمان، ہماری توحید وہ پختہ ہوتی رہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے، ایمان اور اسلام کا سہارا ہی سب سے مضبوط ہے، یہ سہارا کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اسلام نور ہے، اسلام نور ہے، اور باقی سب عزم تاریکی ہیں۔
طاغوتی طاقتیں ان تاریکیوں کو فروغ دینے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، لیکن نور اسلام کے مقابلے میں کوئی تاریکی ٹھہر نہیں سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ایک مناظرہ بیان فرمایا، اور اس مناظرے سے معلوم ہوتا ہے کہ اختیار و اقتدار ملنے کے بعد جو اکڑنے لگے، اختیار مل گیا، اب وہ اکڑ رہا ہے، غرور کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو رب اور لوگوں کی زندگی موت کا مالک سمجھنے لگے، وہ نمرودی ذہنیت کا حامل ہے، اور ایسے لوگ بالآخر ناکام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حیات بعد الموت پر استدلال کا چوتھا واقعہ، 3 واقعے پہلے گزر گئے، یہ سورہ بقرہ میں چوتھا واقعہ ہے۔ ایک شخص کہا جاتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، تو ایک شخص کو تباہ شدہ بستی کے دوبارہ جی اٹھنے پر تعجب ہوا۔ وہ گزرے تو ساری بستی ویران تھی، تباہ تھی، تو تعجب ہوا یہ دوبارہ زندہ ہوگی؟ بس جی میں ایک بات آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کے گدھے پر موت طاری کر دی، جس گدھے پہ سوار تھے اس پر موت طاری کر دی، اور اس گدھے پر ان کا زاد راہ، کھانا پینا وہ بھی ساتھ بندھا ہوا تھا۔ 100 سال بعد انہیں بھی زندہ کیا، اور ان کی نگاہوں کے سامنے گدھے کا وہ سارا پنجر ڈھانچہ وہاں پہ پڑا ہوا تھا، ان کی نگاہوں کے سامنے گدھے کو بھی زندہ کیا، اور دیکھا تو ان کا کھانا پینا لم یتسنہ، وہ بھی خراب نہیں ہوا تھا، کوئی فریج نہیں چل رہا تھا وہاں، لیکن کھانا پینا خراب 100 سال گزر گئے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ جو کرنا چاہے جب کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حیات بعد الموت کا 5واں واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ زندگی کی کیفیت کی جستجو ہوئی کہ کیسے زندہ ہوں گے، کیف تحیی الموتى، کیسے زندہ کریں گے؟ کہ دوسرا جسم ہوگا، جسم بکھر جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ہوائیں اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں، ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے انسان کو اس دنیا میں آئے ہوئے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو۔ جب وہ پرندے مانوس ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بلاتے تھے تو دوڑتے ہوئے آتے تھے، فرمایا کہ ان کے 4 ٹکڑے کرو، ہر ایک کے ٹکڑے کرو، اور ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر اللہ نے رکھوا دیے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ مکس کر دیے، ٹکڑے مختلف جانوروں کے، پرندوں کے مکس کر دیے اور مختلف پہاڑوں پر رکھ دیے۔ حکم ہوا کہ بلاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی نام سے بلایا جو جب وہ زندہ تھے تب بلایا کرتے تھے۔ تو کیا دیکھا کہ ہر ٹکڑا اپنے اپنے دھڑ کے ساتھ جوڑنا شروع ہوا، اور زندگی پیدا ہوئی، اور حضرت ابراہیم کے بلانے پر دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی قدرت بے نہایت ہے، بے انتہا ہے، وہ جب جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب اور ربا، سود کی مذمت بیان فرمائی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب اخلاص کے مطابق 700 گنا تک ملتا ہے، جتنا اخلاص زیادہ اتنا ثواب زیادہ۔ جیسے ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مال حلال سے خرچ کرے۔ 1 مال حلال ہونا چاہیے، 2 نیک نیتی سے خرچ کرے، اخلاص ضروری ہے، تیسری چیز اور جسے دے وہ مستحق بھی ہو، چوتھی چیز جسے دے اس پر احسان نہ جتائے، اور اس کے ساتھ حقارت آمیز برتاؤ نہ کرے۔ یہ جو دیا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، ہم کہاں دیتے ہیں؟ ہمارے بس میں کیا؟ اللہ کا دیا ہوا ہے ہمارے پاس،
اور اللہ کے حکم سے ہم آگے دیتے ہیں۔ تو اللہ کا دیا ہوا دے کر اس پہ اترانا، کسی سے تحقیر آمیز برتاؤ کرنا، احسان جتانا، یہ ہرگز جائز نہیں، وہ خرچ کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انفاق مردود اور انفاق مقبول کی چند عجیب مثالیں بیان فرمائی کہ کون سا انفاق، کون سا خرچ اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے اور کون سا رد کر دیا جاتا ہے۔ پہلی مثال، جو شخص محض دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، محض دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، پکچر چھپ جائے گی، چینل پہ آ جائے گی، لوگ مجھے بڑا سخی سمجھیں گے، نام ہوگا، تو دکھاوے کے لیے جو شخص خرچ کرتا ہے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے خرچ کا حال ایسا ہے جیسے ایک چکنے پتھر پر مٹی جم گئی ہو۔ چکنا پتھر، اس پہ مٹی جم گئی اور اس پر کچھ گھاس اگائی، پھر زور کی بارش پڑی اور اسے صاف کر دیا۔ ظاہر ہے کہ چکنا پتھر تھا، تو بارش نے اس سب جو کچھ اگا تھا وہ سب صاف ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ ریاکاری کا خرچ اجر کی زمین میں جڑ نہیں پکڑتا۔ دوسری مثال، جو لوگ اللہ کی رضا جوئی اور دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کا حال اس باغ کا سا ہے جو اونچے اونچے ٹیلے پر ہو، بارش موسلا دھار ہو یا ہلکی پھوار ہو، پھل دو گنا لائے، اس لیے کہ وہ ماحول بہت اچھا ہے، وہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، تو ہلکی سی بارش بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا بھی خرچ کیا جائے، اللہ کے یہاں بڑا اس کا اجر ہے۔ تیسری مثال، ریاکار کا حال اس شخص کا ہے جس کا ہر قسم کا پھلوں سے لدا پھندا خوشنما باغ، بڑھاپا آ پہنچا، بچے کمزور اور چھوٹے ہیں، گویا گزرے اوقات کا سہارا صرف یہی باغ، اچانک ایک آتشی بگولا آئے اور باغ جلا کر راکھ کر دے۔ بس ایسا ہی حال ریاکار کی عبادتوں اور خیراتوں کا ہوگا۔ اس لیے تھوڑا خرچ کیا جائے، زیادہ خرچ کیا جائے، اس میں اخلاص، اپنی نیت کو پہلے ٹٹول لینا چاہیے۔ فرمایا کہ انفاق کرتے ہوئے شیطان فقر سے ڈراتا ہے، اتنا بینک بیلنس کم ہو جائے گا، کیا کر رہے ہو؟ شیطان فقر سے ڈراتا ہے، لیکن اللہ انفاق پر مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ فضل یعنی برکت کا وعدہ فرماتا ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ کس کا کہنا مانتے ہو۔ ارشاد ہے کہ صدقہ کھلا دو یا چھپا، سب کے سامنے دو یا چھپا دو، مصلحت ہوتی ہے، کبھی ترغیب کے لیے کھلے طور پر بھی دینا پڑتا ہے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ تمہارے خرچ کے اصل حقدار وہ لوگ ہیں جو اپنا وقت دین کی خدمت میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ اپنا وقت دین کی خدمت میں خرچ کر رہے ہیں، تم کاروبار کر رہے ہو، اللہ تمہیں برکت دے رہا ہے، تو تم اپنا خرچ ان پر کرو جو اپنا وقت دین کی خدمت میں خرچ کرتے ہیں، تاکہ دین کا کام چلتا رہے۔ ناواقف ان کی وزاداری اور خودداری کی وجہ سے انہیں غنی سمجھتا ہے اور وہ کسی سے سوال نہیں کرتے۔ تم قرائن سے، علامتوں سے انہیں پہچانو اور ان پر خرچ کرو۔ معاشرے میں ایک طرف وہ سرمایہ دار ہیں جو شب و روز اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اجر و ثواب کے خزانے جمع کرتے ہیں، دوسری طرف وہ سرمایہ دار ہیں جو سرمایہ کی حرص میں مخبوط الحواس ہو گئے، محتاجوں، ضرورت مندوں کی رگ حیات کا خون چوستے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ سود خوار سرمایہ دار۔ کہتے ہیں کہ بے یعنی بزنس، وہ بھی تو ربا کی طرح ہے، سود کی طرح ہے، اس سے بھی پروفٹ آتا ہے، اس سے بھی پروفٹ آ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ نے بیع کو، کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔
تو جس کو اللہ نے حلال کیا وہ کام کرنا چاہیے، اور جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ سود سے بظاہر سرمایہ بڑھتا ہے، لیکن اللہ اسے مٹاتا رہتا ہے، اور صدقات سے بظاہر سرمایہ گھٹتا ہے، لیکن اللہ اسے بڑھاتا رہتا ہے۔ اس لیے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سودی لین دین چھوڑ دو، وگرنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دو موقعوں پر اللہ نے جنگ کا اعلان فرمایا، دو موقعوں، ایک سود کے بارے میں اور دوسرا اللہ کے کسی ولی کو ستانے کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا جو میرے کسی ولی کو تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، تو میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اب وہ میرے دوست سے نہیں لڑ رہا، اس کو تنگ نہیں کر رہا، وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کو تنگ کرے گا اس کی گردن ٹوٹے گی، وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ یہ دو جگہوں پر اللہ نے جنگ کا اعلان فرمایا۔ ایمان والو، جب ادھار کا معاملہ کرنے لگو، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، تو لکھ لیا کرو، اور دو مردوں کو جو مسلمان ہوں، ثقہ ہوں، عادل ہوں، اس پر گواہ بنا لیا کرو، اور گواہی کے لیے دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بناؤ، اس سے تمہارے معاملات سیدھے رہیں گے۔ اگر تحریر ممکن نہ ہو تو ادھار میں رہن رکھنے کی اجازت ہے، اور رہن کے بغیر محض شخصی اعتبار پر بھی معاملہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن خیال رہے کہ پھر کوئی دوسرے کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ شہادت مت چھپایا کرو، شہادت چھپانے سے دل گناہگار ہو جاتا ہے۔ ایک چیز معلوم ہے آپ کو، اور جس کا معاملہ ہے وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے، آپ کی شہادت سے اس کی جان بچ سکتی ہے، مشکل آسان ہو سکتی ہے، تو شہادت مت چھپاؤ، جو چھپاتا ہے اس کا دل گناہگار۔ لیکن یہ بھی خیال رہے کہ گواہ کو کوئی ضرر اور تکلیف بھی نہ پہنچے۔ اگر اپنی جان کا خطرہ ہے تو انسان استغفار کرتے ہوئے چپ رہ سکتا ہے۔ یہ بات ہر وقت ذہن میں رکھو کہ اللہ کو ہر وقت ہر چیز کا علم ہے، کوئی معاملہ اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع بڑا ہی فضیلت کا رکوع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آخری دو آیتیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا شب معراج میں کہ اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں میں سے دو موتی عطا فرمائے۔ یہ آخری دو آیتیں روزانہ شب کو پڑھنے کی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ کائنات کا مالک صرف اللہ ہے، گندے عقیدے اور گناہ کے ارادے زبان سے ظاہر کرو، یہ دل میں چھپائے رکھو، اللہ سب کا حساب لے گا۔ پھر کفر و شرک کے علاوہ باقی گناہ جس کے چاہے بخش دے، اور جسے چاہے عذاب دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اسے روک ٹوک نہیں سکتا۔ سب نیکیوں کی بنیاد ایمان ہے، سب نیکیوں کی بنیاد ایمان، اور ایمان لانا ضروری ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اور بلا تفریق اس کے سب رسولوں پر۔ ایمان والو، تمہارا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا کوئی حکم معلوم ہو تو کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے مانا، اور اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اے اللہ معاف فرما دینا، بالآخر آنا تو تیرے پاس ہے، تجھ سے بھاگ کر ہم کہیں جا نہیں سکتے۔ اللہ کسی کو بساط سے بڑھ کر، اس کی طاقت سے بڑھ کر پابند نہیں کرتا۔ ثواب اس نیکی پر ملتا ہے جو ارادے سے کرے، اور عذاب بھی اس گناہ پر ہوتا ہے جو قصدن کرے۔ بھول چوک اور خطا اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تم ہر حال میں یہ دعا کرتے رہا کرو، ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہم پر گرفت نہ فرمانا، ہمارے رب، اور ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جیسے آپ نے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالا تھا، ہمارے رب، اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس کے سہار کی ہم میں طاقت نہیں ہے، ہمیں معاف فرما،
ہمیں بخش دے، ہم پر رحمت فرما، تو ہی تو ہمارا کارساز ہے۔ انت مولانا انت مولانا، تو ہی تو ہمارا کارساز ہے، سو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔